السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ سفر حج سے واپسی کو 10 دن ہو چکے ہیں، لیکن فلو کا مجھے جو اٹیک ہوا وہ ابھی تک چل رہا ہے، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، لیکن محرم کی آمد ہے تو چند ایک ضروری باتیں آپ سب کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اس لیے طبیعت کی ناگواری کے باوجود میں کوشش کروں گا کہ چند باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا سال، ویسے تو چاند بھی اللہ کا، سورج بھی اللہ کا، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سورج کا کیلنڈر کافروں کا ہے اور چاند کا کیلنڈر مسلمانوں کا ہے۔ جب چاند بھی اللہ کا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج بھی اللہ کا، چاند بھی اللہ کا، تارے بھی اللہ کے، تو جنوری فروری کا کیلنڈر بھی اللہ کا ہے اور محرم سفر کا بھی اللہ ہی کا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چاند کا کیلنڈر پسند فرمایا۔ اس کی وجہ مجھے پہلی دفعہ ناروے، جب میں نارتھ پول پر گیا، نارتھ کیپ، پول تو بہت آگے ہے، نارتھ کیپ پر گیا، جہاں وہاں پہلا آخری شہر آلٹا آتا ہے، اس کی 10-12 ہزار کی آبادی ہے، اور پھر اس کے بعد بالکل آخر میں نارتھ کے جہاں زمین ختم ہو رہی، وہاں ایک گاؤں آتا ہے، وہ مشکل سا نام ہے، مجھے یاد نہیں رہتا، اس کی کوئی 1.5-2 ہزار کی آبادی ہے، باقی آبادی وہاں پھیلی، اوپر ناروے بھی لگ جاتا ہے، سویڈن بھی لگتا ہے، فن لینڈ بھی لگتا ہے۔ وہاں چاند، وہاں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ 2 مہینے وہاں جون جولائی سورج نظروں کے سامنے رہتا ہے، غروب ہی نہیں ہوتا، اور نومبر دسمبر وہاں سورج غروب ہو جاتا ہے اور نظر ہی نہیں آتا۔ میں جب گیا تو اگست کا مہینہ تھا اور سورج چند منٹ کے لیے ڈوبنا شروع ہوا تھا۔ وہاں جا کر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے نبی تو عالمی نبی ہیں، سارے عالم کے نبی ہیں، آپ کو ایسی چیز، ہر وہ چیز دے گی جو پورے عالم میں ہر وقت اپلائی ہو سکے۔ سورج کا کیلنڈر اوپر ٹاپ نارتھ کے جو پول کے قریب علاقے ہیں وہاں فیل ہو جاتا ہے۔ ساؤتھ پول پر میں گیا نہیں ہوں، لیکن نارتھ پول کے بالکل قریب پہنچا ہوں، تو وہاں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے، لیکن چاند کا کیلنڈر وہاں باقاعدہ چلتا ہے، چاند نکلتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، کٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، اور چاند کا نکلنا رات کا پتہ بتاتا ہے اور چاند کا ڈوبنا وہ دن کا پتہ بتاتا ہے۔ تو وہاں پہلی دفعہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر ہمارے نبی کو دیا، چونکہ آپ عالمی نبی ہیں تو آپ کو ایسا نظام دیا گیا جو سارے عالم کے لیے اپلائی ہو سکے۔ یہ تو تھوڑی سی حکمت مجھے سمجھ میں آئی جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے محرم سے ہمارا سال شروع کیا ہے، یہ بڑا مقدس مہینہ ہے شروع سے ہی، اور اس میں جو 10 محرم کا دن ہے اس کو شہادت حسین نے 4 چاند لگا دیے، لیکن یہ اس سے پہلے سے ہی بہت محترم چلا آ رہا ہے۔ 10 محرم کو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، 10 محرم کو ابراہیم علیہ السلام آگ کے ڈھیر سے نکلے، اس میں جو جتنے دن بھی اس میں رہے، مختلف اس کی روایات ہیں، لیکن جس دن آپ نکلے وہ 10 محرم تھا۔ 10 محرم کو واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ رکی، 10 محرم تھا۔ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنو اسرائیل کو لے کر
وہ پار ہوئے، اس لیے یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب ہمارے نبی تشریف لائے مدینہ تو آپ نے دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس دن ہماری قوم نے نجات پائی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ نے کہا خالف الیہود، تم یہود کے خلاف کرو، وہ 1 رکھتے ہیں تم 2 رکھو، 9-10 کر لو، 10-11 کر لو۔ اس ساتھ فضیلت سنائی کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 10 محرم کو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے، اور پھر سب سے عظیم جو واقعہ ہوا، اس نے انسانی تاریخ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس کو کیسے بیان کروں، بہرحال میرے احساسات اور جذبات کو الفاظ تعبیر دینے سے عاجز ہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ 10 محرم میں شہادت حسین نے پھر اس کو وہاں تک پہنچا دیا، اس کے جمال کو، اس کے کمال کو، اس کے حسن کو، کہ باقی سارے قصے اس کے مقابلے میں چھوٹے ہو گئے، اور یہ قصہ بہت آگے چلا گیا۔ یہ چھری سب سے پہلے چلی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، لیکن اس چھری سے انہیں نکالا گیا، بچایا گیا۔ پھر یہ چھری چلی جناب حضرت عبداللہ پر، آپ کے والد ماجد، لیکن ان کو اس چھری سے نکالا گیا، بچایا گیا۔ یہ چھری مقدر تھی حسین کی گردن پہ چلنے کے لیے، اور پھر 61 ہجری 10 محرم جمعے کے دن یہ چھری حسین کی گردن پر چلی، اور صرف ان پر نہیں، ان کے ساتھ اور ان کے 72 جان نثار اور 16 اہل البیت، جن کے گردنوں پہ یہ چھری چلی، اور ان کے سر کٹ کر نیزوں پر چڑھے بازاروں میں پھیرائے گئے، اور جناب حضرت امام حسین علی مقام کا سر مبارک ابن زیاد مردود کے سامنے لایا گیا۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، تو اس نے ایسے آپ کے ہونٹوں پہ ماری، ایسے کر 2-3 دفعہ۔ کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد بھی ایسا دمکتا، چمکتا، مسکراتا چہرہ ہو۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا لے، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹ لگے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ ہاں، یہ اس واقعہ نے اس دن کو بہت بلند کر دیا، بہت اونچا کر دیا، اور آگے بھی ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، اور القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، وفإذا جاءت الطامة الكبرى، وفإذا جاءت الصاخة، اور فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية۔ قیامت کا دن، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، تم اسے دور دیکھتے ہو، اللہ کہتا ہے میں اسے قریب دیکھتا ہوں۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، آسمان تلچھٹ بن جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے۔ 10 محرم کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ بچا کے رکھا گیا ہے، جمعہ کے دن 10 محرم کو قیامت قائم ہوگی، اور غالباً اسی دن اٹھایا جائے گا۔ اس کا میں پھر عرض کرتا ہوں، مجھے پورا یاد نہیں،
کچھ یاد پڑتا ہے کہ اسی دن اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سال کی ابتدا عجب طریقے سے کی ہے۔ باقی جو لوگ نیو ایئر مناتے ہیں 31 دسمبر کو، سارے سال میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اس سب کا مجموعہ ایک رات میں کر دیتے ہیں، اور بڑے درد اور دکھ سے کہتا ہوں، رو کے کہتا ہوں کہ امت محمد بھی ایسے ہی سال مناتی ہے جیسے غیر مناتے ہیں، جیسے اوپر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ کاہے کی خوشی، کس بات کی خوشی، زندگی تو ایک سال گھٹ گئی، گردش دوران ایک سال چرا لیا، 12 مہینے چرا لیے، 30 دن چرا لیے، 52 ہفتے چرا لیے، ہر دن کے 24 گھنٹے، ہر گھنٹے کے 60 منٹ، ہر منٹ کے 60 سیکنڈ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ ہم 1 سال اور قبر کے قریب چلے گئے، دنیا دور چلی گئی، آخرت قریب آ گئی۔ پھر ساری دنیا میں مستی، غفلت، ناچ گانا، فحاشی، زنا، پوری دنیا کے 5 اسٹار ہوٹلز میں اس دن کمرہ نہیں ملتا۔ اچھا میرا اللہ کبھی تو اپنی دھرتی کو اس غلاظت سے صاف کرے گا۔